لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی ایمان والا بندہ اس وقت تک مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے، اپنے بیوی بچوں، اپنے والدین، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگے۔ اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اس بات کا کھلا ثبوت ہے، اس بات کا بین ثبوت ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زبان سے یہ کہتا ہے میں محمد الرسول اللہ سے محبت کرنے والا ہوں، میں عاشق رسول ہوں، میں محب رسول ہوں، اس کی زبان یہ کہے اور اس کے اعمال کچھ اور کہیں، تو اس کی زبان سے کہنے سے وہ مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اس کے ایمان کو پرکھا جائے گا، عشق کی کسوٹی پر اس کو آزمایا جائے گا۔ گویا کہ لوگوں نے کہا، بلکہ بعض علماء نے کہا، سخت گرمی کا موسم ہو، شدت پیاس سے کسی بندے کی جان نکل رہی ہو، اس کی زبان باہر آ گئی ہو، اس وقت اگر اس کو ایک گلاس ٹھنڈا پانی پیش کیا جائے اور پھر اس سے پوچھا جائے تمہیں یہ ایک ٹھنڈا پانی کا گلاس زیادہ محبوب ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں زیادہ محبوب ہے، اس وقت اگر اس کی زبان یہ کہتی ہے مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ عزیز ہیں، یہ پانی کوئی حیثیت نہیں رکھتا، تو اب سمجھا جائے گا کہ اس بندے کا ایمان مکمل ہے۔ ایک طبقہ ہے جسے بریلویت کا نام دیا گیا، وہ سراسر گمراہ طبقہ ہے، سراسر بدعتیوں کا ٹولہ ہے، اور وہ گمراہی کے دلدل میں پھنسا ہوا ایک گروپ ہے۔ وہ کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں، میں محب رسول ہوں۔ جب ان کی کتابوں کو کھنگالا جاتا ہے، جب ان کی زبان اور ان کے اعمال کو دیکھا جاتا ہے، زبان کچھ کہتی ہے، اعمال کچھ کہتے ہیں، جب وہ تعریف کرنے پر آتے ہیں تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کہتے تنگ اور چست ان کا لباس اور وہ جوبن کی ابھار، مس کی جاتی ہے قبا، سر سے کمر تک میرے دل کی صورت۔ یہ کسی ایرے غیرے کے اشعار نہیں ہے، یہ اشعار ہیں اس بریلویت کے ٹولے کے سرگنا سردار کے امام احمد رضا خان کے، جنہوں نے یہ اشعار ہدائی کی بخشش حصہ سوم کے اندر لکھے ہوئے ہیں، اور وہ کتاب آج مکتبوں سے چھپنا بند ہو چکی ہے، پروسوں سے چھپنا بند ہو چکی ہے، اس کو غائب کر دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زبان اور ان کے کردار کا یہ تضاد دنیا نے دیکھا ہے۔ زبان کہتی ہے عاشق رسول ہے، لیکن جب دل کی غلاظت باہر آتی ہے تو وہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شان کے اندر غلاظت بکتے ہیں، کفر بکتے ہیں، اور ان کے خلاف غلط الزام لگاتے ہیں۔ یہ عاشق رسول ہیں، یہ محب رسول ہیں، یہ گمراہوں کا ٹولہ ہے، اور ان کی زبان سے اس دنیا کے اندر کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو مسلمان ہو، ایمان والا ہو۔ ان کی زبان سے ہر فرد بشر کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو کر کے رہے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ دیوبندی کافر ہے، یہ کہتے ہیں کہ وہابی کافر ہے، یہ کہتے ہیں کہ خوارجی کافر ہے، یہ سارے کے سارے اعمال صالحہ کرنے والوں کو کافر گردانتے ہیں، اور ان کی زبان سے جو نکلتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بی بی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو سارے جہان کے مسلمانوں کی ماں ہے، ان کے بارے میں یہ غلط بیانی کرتے ہیں، یہ کافر نہیں ہوتے، ان کا ایمان نہیں جاتا، یہ محب رسول کے دائرے کے اندر رہتے ہیں، عاشق رسول کے دائرے کے اندر رہتے ہیں، اسی کا نام عشق رسول ہے۔ اگر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس میں اس طریقے کے غلط اشعار کہنا یہ عشق رسول ہے، پھر غیر اگر سوشل میڈیا کے اوپر، پرنٹ میڈیا کے اوپر یا الیکٹرک میڈیا کے اوپر اما عائشہ کی توہین کرتے ہیں تو پھر غلط کیا کرتے ہیں؟ جب عشق رسول کا دعویٰ کرنے والا، دم بھرنے والا ایسے اشعار کہتا ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو غلط شکل کے اندر پیش کرتا ہے، وہ کافر نہیں ہوتا، وہ مسلمان رہتا ہے، محب رسول رہتا ہے، تو پھر دیگر بھی محب رسول ہوں گے، دیگر بھی عشق رسول کا دم بھرنے میں اور دعویٰ کرنے میں کامیاب ہوں گے، ان کا بھی یہ دعویٰ صحیح ہوگا، درست ہوگا؟ نہیں، زبان کچھ کہتی ہے، دل کچھ کہتا ہے، زبان کچھ کہتی ہے، اعمال کچھ ہوتے ہیں، اس طریقے سے نہ ایمان کا ثبوت ہوتا ہے نہ عشق رسول کا ثبوت ہوتا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ مجھے چاہا جائے گا تب ایمان مکمل ہوگا۔ یہ نہیں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے زبان سے اقرار کر دو میں سب سے زیادہ چاہتا ہوں، اور پھر میرے ازواج کے بارے میں غلط بیانی کرو، میرے بارے میں غلط بیانی کرو، میری سیرت کو غلط طریقے سے پیش کرو، میرے ازواج کی سیرت کو غلط طریقے سے پیش کرو، تو تمہارا عشق کا باقی رہے گا، تمہاری محبت ہی باقی رہے گی، تمہارے ایمان کی تکمیل ہی باقی رہے گی، کبھی نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آج اسٹیجوں پر بیٹھنے والے خطیب، بریلویت کے علماء، جن کی زبانیں اس قدر گندی اور لمبی ہو چکی ہیں، جن کی زبانیں اس قدر بے لگام ہو چکی ہیں کہ جن کی زبانوں سے نکلنے والا ہر تیر ایک مسلمان اور ایک ایمان والے کے کلیجے کو چھلنی کر دیتا ہے۔ ہمارے نبی کا یہی سبق ہے، ہمارے نبی کی یہی تعلیم ہے، ہمارے نبی نے یہی درس دیا کہ ایک کو ایک سے جدا کر دو، بیٹے کو بھائی سے جدا کر دو، بیٹے کی شادی کسی ایسے گھر کے اندر نہیں کرنا جو لا الہ الا اللہ کہنے والا ہو، بیٹی کی شادی کسی لا الہ الا اللہ کہنے والے کے ساتھ نہیں کرنا، کسی وہابی کے ساتھ نہیں کرنا، کسی دیوبندی کے ساتھ نہیں کرنا، اہل حدیث کے ساتھ نہیں کرنا۔ یہ ہمارے نبی کا درس نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے نبی کا فرمان نہیں ہو سکتا، یہ تمہارا اپنا بنایا ہوا ایک نیا دین ہے جس کو احمد رضا خان نے بنایا ہے، اور جس کے اوپر عمل کرنے والا جو ٹولہ بریلویت کا ٹولہ کہلاتا ہے وہ اس کا متبع ہے، وہ اس کے اوپر عمل کرنے والا ہے۔ اس طریقے کے الفاظ کہنے والوں، اس طریقے کے بیان کرنے والوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو دیکھو۔ امام احمد رضا خان اپنے اعمال کا خود حساب دیں گے، تمہیں اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ اگر قرآن کے مقابلے میں فتاوی احمد رضا خان کو لے کر کے آؤ گے، اگر احادیث مبارکہ کے مقابلے میں فتاوی احمد رضا خان کو لے کر کے آؤ گے تو اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ پروردگار عالم کے سامنے کیسے کھڑے ہوگے؟